میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. مجھے اپنے لاہوری ہونے پر ہمیشہ سے بہت فخر تھا. میں بڑا فخر محسوس کرتی تھی کہ میں لاہور میں پیدا ہوئی، لاہور میں پلی بڑی. میری سکولنگ، میرا کالج جو لاہور سے تعلق ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن آج یہ جو تعلق ہے اور یہ جو لاہور کے ہونے پر ایک فخر ہے، یہ کم ہو گیا ہے، یہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے لاہور میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو حیران کر دیا. واقعات تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے، اس میں جو حالات و واقعات ہیں، جو وجوہات ہیں، جو کہ کوئی ہے ہی نہیں، اس بنا پر سب بہت حیران ہیں کہ کیا پاکستانی، کیا لاہوری، کیا پاکستان میں رہنے والے لوگ، ان کا مائنڈ سیٹ اس حد تک تبدیل ہو چکا ہے، وہ ایسے ہو چکے ہیں اندر سے کہ وہ ایک انسان نما جانور بنتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے اس وقت بہت مشہور و معروف ایک تو شاعر، وہ بہت زبردست ہیں. اپنا ایک ان کا یوٹیوب چینل ہے متبادل کے نام سے، جہاں پر وہ بے حد اہمیت کے حامل بہت زبردست جو ٹاپکس ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اداروں کے لیے وہ لکھتے ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ، سینئر ہوسٹ جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں پروگرامز. تھینک یو سو مچ. عاطف توقیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمنی سے. شکریہ سر. یہ جو میں نے بات کی، آپ تو مسلسل میں نے دیکھا ہر لمحہ ایسے جو بھی ٹاپکس آتا ہے اس کے اوپر آپ لکھے بنا نہیں رہتے. مسلسل آپ کی ٹویٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کے اوپر ویسے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں بہت. مجھے بتائیے گا، یہ جو واقعہ ہوا ابھی تک، جس طرح میں نے کہا جو واقعات ہوتے رہے اس میں، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے. ایک لڑکی جو کہ ٹک ٹاکر ہے، جو گریٹر اقبال پارک، مشہور پارک پاکستان کا، لاہور کا، وہاں پر وہ جاتی ہے، اپنی ویڈیو بنا رہی ہے. وہاں پر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں لڑکے، ہجوم جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ 2.5 گھنٹے تک اس کو اٹھا کے اچھالتے ہیں، اور جو کچھ ہوا آپ سب جانتے ہیں. سر یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں. جب آپ ایک ایسا معاشرہ بنا دیں جس میں یہ طے ہو جائے کہ جو کمزور ہے اس کا استحصال ہو سکتا ہے. یہاں پر صرف خاتون کا معاملہ نہیں آ لیا، یہاں پر کوئی بھی آدمی جو کسی بھی لمحے میں کمزور پڑے گا اس کے ساتھ وہ معاشرہ ایسے ہی کرے گا. خواتین کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو ہمارے معاشرے نے طے کر لیا کہ وہ کمزور ہے. ہمارے ہاں کئی ایسے رویے ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور ہم ان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ طے کر کے کہ خواتین کمزور ہیں. ہمارے ہاں کسی خاتون، دیکھیں نا یورپ میں بھی اگر آپ بچے کے ساتھ، بگی کے ساتھ جا رہی ہیں بچے کی، لوگ آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے، لوگ آپ کے لیے بس میں سیٹ چھوڑ دیں گے، آپ کرے اس کو اٹھا کے وہ بس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر وہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ماں ہے، اس لیے اس کو یہاں مدد کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں بطور خاتون معاشرہ یہ طے کر چکا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ خود بخود کمزور ہے. آپ نے دیکھا نا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نہیں ایک برابری نہیں، خواتین کو تو زیادہ عزت ملے. زیادہ کیوں زیادہ عزت چاہیے بھائی؟ برابری کیوں نہیں چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کیسے طے کر لیا آپ نے کہ خواتین کو برابر، کیونکہ دیکھا نا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ خواتین برابر نہیں ہے. خواتین کے لیے ہمارے یہاں زیادہ عزت ہے، برابری نہیں دینی ہم نے. آپ خواتین کو برابر دیں گے، برابری کا مقام دیں گے، خواتین اپنی عزت خود لے لیں گی پھر. اور وہ یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے، مجھے لگتا ہے دوسرا اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، آپ نے کہا معاشرے یہ کوئی اچھوتا واقعہ، بالکل اچھوتا واقعہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ فلم بند کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ واقعات آپ کے سامنے آنے لگ گئے ہیں. سڑکوں پر جو ٹریفک کا جو برا حال آپ کو نظر آتا ہے، یہ معاشرے کی دماغی اور معاشرے کی مجموعی جو نظم ہے یا جو ڈسپلن ہے اس کا اظہار ہوتا ہے سڑک پر. وہ آپ کو نظر آتا ہے سڑک پر. سڑک صرف مسئلہ نہیں، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، قبروں کے ساتھ جس معاشرے میں یہ حالات ہو رہے ہوں، وہاں یہ واقعہ بالکل عمومی واقعہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے پاس یہ آ رہی ہیں چیزیں. اور آخری چیز عالیہ، وہ یہ کہ اس سے پہلے خواتین کے پاس زبان نہیں تھی. اب یہ واقعات خواتین خود بیان کر رہی ہیں. یعنی پہلے یہ واقعات دب جاتے تھے. ہمارے ہاں معاشرے کا بوجھ بھی خاتون کے اوپر ہے، سماج کا، مذہب کا، عقیدوں کا، ثقافتوں کا تمام بوجھ آپ نے خواتین کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس بیچ میں ان کی آواز گھٹ جاتی تھی. اب پہلی دفعہ
اس میں بھی آپ ٹیکنالوجی کو ایک ضرور ہوتے ہیں. اس کے بعد دنیا بھر میں می ٹو کی جو کیمپین تھی, خواتین مارچ, اس طرح کے بے شمار ایونٹس ہیں جو خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ بات کریں, بولیں. اس وجہ سے خواتین اپنے بارے میں بات کر رہی ہیں. اس وقت آپ بات کر رہی ہیں پورے فخر کے ساتھ. آپ اپنے شہر کو کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا شہر تھا, یہ میرا شہر نہیں رہا ہے. ابھی میں کچھ دیر پہلے میں نے آصفہ بھٹو کی ایک ٹویٹ دیکھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اعلان کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سیف نہیں ہے. یہ بات ہم ظاہر برسوں سے کہہ رہے تھے, لیکن اب خواتین نے خود کہنا شروع کر دی ہیں. اور اب میرے خیال میں یہاں سے وہ دنگل شروع ہوگا جس میں سب سے پہلے خواتین کے مد مقابل وہ خواتین ہوں گی جو کنڈیشنڈ ہیں, جو اپنے ہم صنف کے خلاف کھڑی ہیں. اور اس کے بعد پھر خواتین کا آخری مارکا ہوگا اس پورے نظام پر جو حاوی ہیں آدمی, ان سے وہ اپنے برابری کے حقوق لے پائیں گی. یہ ابھی لیکن اس میں صدیاں لگیں گی. ابھی تو یہ مارکا شروع ہوا ہے. آج سے ٹھیک 100 سال قبل, غالباً 1919 میں پہلی دفعہ خواتین کا دن منایا گیا تھا اسکینڈینیویا میں. اس کے بعد پھر یہ یورپ میں آئی کیمپین, پھر روس کے اندر گئی. آپ یقین کیجئے کہ کولڈ وار میں خواتین نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے پیس کے لیے, وہ کسی اور نے نہیں کیا. دنیا بھر میں خواتین کا تو خواتین ہیں ہی امن کی علامت. خواتین کے اوپر آپ دیکھیں تو انسانیت کی جو بدترین تباہ کاریاں ہیں, سیاہ کاریاں ہیں, قتل عام ہیں, نسل کشی ہیں, خواتین کے ہاتھوں پر بھی ہوں گے ضرور شیٹ, مگر وہ اتنے نہیں ہیں جتنے آدمیوں کے ہاں. جیلیں دیکھ لیں, آپ اپنی جیلیں دیکھ لیں, خواتین کی تعداد اور آدمیوں کی تعداد میں فرق آپ کو نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ خواتین ہیں ہی انسانیت کی علامت. بلکہ مجھے غالباً کسی سائنٹسٹ کا وہ کال ہے کہ اگر زمین سے کسی ایک آدمی کو بچانا پڑے اور صرف ایک ہی ہو ممکن, تو پھر ہم کسی خاتون کو بچائیں گے, کیونکہ اگر آدمی ہوگا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ that's the end of the humanity. اگر کوئی خاتون ہوگی تو at least we'll have a chance کہ there's a possibility of creativity, there's a possibility of miracle. معجزے کی بھی آپ امید تب رکھ سکتے ہیں جب خاتون موجود تو اس لیے میرے خیال میں یہ آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہوں گی, اور آہستہ آہستہ خواتین کو پوری ایک طویل جدوجہد کرنا ہے. صحیح. عاطف توقیر, ایک ہم دیکھ لیتے ہیں ایک چیز جو آپ نے کہی, میں اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈس ایگری اس لیے کروں گی. آپ نے کہا کہ دیکھیے پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن وہ ہمارے پاس ظاہر ہے ٹک ٹاک نہیں تھا, ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا, ہمارے پاس میڈیا اس طرح ہم اتنے زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ ریسورسفل نہیں تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا یہ حال, جس طرح کہا جاتا ہے کہ 70s میں ایک ایسا معاشرہ تھا, ہمارے ہی والدین ہمیں یہ بتاتے رہے نا کہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر جو ہے وہ بہت پروگریسو سوسائٹی تھی, اس طرح کی چیزیں تھی کہ جس کے متعلق اب تو ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا بالکل. اور اب آہستہ آہستہ ہم یہ کہ آگے کی طرف بڑھے, ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, یعنی یہ کہ ہم ریگریسو موڈ میں ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر کے آنے کے بعد اسلامائزیشن یہ سب کچھ, لیکن یہ جو موڈ ہے کہ جب ہمیں ایک تبدیل شدہ پاکستان, تبدیلی کی ہم توقع کر رہے تھے نا, تو پرائم منسٹر کی طرف سے کئی مرتبہ ایسی سٹیٹمنٹس آتی رہی انٹرویوز کے دوران. ویسے پہلے انہوں نے کہہ دی بات خاص طور پر زیادتی کے حوالے سے کہ خود کپڑوں کی وجہ سے جو ہے ایسی وجہ, اس کے بعد چلیں انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا, اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ اب آخری جو میں نے ان کا انٹرویو دیکھا, اس میں جو انہوں نے ایک بات کی خواتین کے حوالے سے, وہ یہ تھی کہ پاکستان میں خواتین کو جتنی عزت حاصل ہے, میں پوری دنیا گھوما پھرا ہوں, کسی ملک میں ایسی عزت ان کو حاصل نہیں ہے. واقعی ایسی عزت تو کہیں حاصل یہ دیکھ لیجیے, ایسی عزت پاکستان میں ہی حاصل ہے سر. دیکھیں مجھے لگتا ہے دیکھیں وہ آپ کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن آپ نے حوالہ دیا 70s کا. دیکھیں 70s کا مطلب ہے اب سے قریب 50 سال پہلے. پاکستان میں جو ایوریج اس وقت پاکستان کا جو میڈین ہے وہ 23 ہے, نیشنل پاپولیشن کا میڈین. پاکستان میں قریب 75% آبادی ہے انڈر 40, بلکہ شاید 80% کے قریب انڈر 40. یعنی جو آپ کی آبادی کا قریب 80% ہے وہ پیدا ہی تب ہوا جب ضیاء آ چکا تھا. وہ جو دور ہے, وہ جو خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے نا عالیہ, وہ دور جا چکے. پوری کی پوری نسل وہ ہے جس کو ہم نے خود اس طرح پالا ہے, اس ڈھنگ پہ لائے. یہ واقعات شاید 70s میں 60s میں غیر معمولی ہوتے, لیکن وہ کیونکہ گورے نے وہ نسل جوان کی تھی, گورے کے ہاتھوں سے بنی نا وہ نسل, یا وہ گورے کے ہاتھوں کے بنے ہوئے لوگوں سے بنی تھی,
اس کے بعد پھر ہم مسلمان بھی تو ہو گئے نا. ہم نے ضیاء کے دور میں مسلمان ہونا، نئے دوبارہ سے مسلمان ہوئے ہیں. پہلے ٹھیک مسلمان نہیں تھے، صدیوں سے ہم جو چل رہے تھے ویسے مسلمان ہمیں نہیں چاہیے، ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر یہ حالت ہوئے. اور دوسری بات ہے آپ نے عمران خان دیکھیے پاکستان میں نا ایک طرح سے سیاسی طور پر بڑی زبردست منافقت ہو رہی تھی. ہماری قوم نیچے سے برباد ہو رہی تھی. نصابی کتب کے ذریعے بچوں کو زہر پڑھا رہے تھے اور اوپر بڑے اچھے اچھے بات جایا کرتے ہیں، اصولی موقف ہوا کرتا تھا. عمران خان پاکستان کی موجودہ قوم کے بہترین نمائندہ ہیں. یہ سن لیجیے، بہترین نمائندے ہیں. جو قوم اس وقت موجود ہے، جو قوم پاپولر جو سننا چاہتی ہے عمران خان کو بیان کر رہے ہیں اور خوش ہیں. وہ جو 15-20% لوگ ہیں جو ہمارے جیسے وہ جو چیخ رہے ہیں وہ تو، لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ نیچے قوم میں کون سا پاپولر بیان بک جائے گا آسانی سے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ صحیح نمائندے ہیں. اس سے پہلے کی جو تھی نا معاملہ وہ بالکل مختلف تھا. حالات یہی ہیں اصل میں. نیچے پوری قوم کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا ہے، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جنسی طور پر، نظریات، ہر شعبے میں آپ دیکھیں تو جنازہ نکلا ہوا ہے قوم کا. آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات کیجئے. ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک اسپیس میں تھا، وہاں پر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے والدہ نے کہا تھا کہ خاتون نظر آئے سڑک پر گاڑی روک لیا کرو. اور یہ وہ خواتین کا احترام دینے کے لیے یہ بات کر. تو ہمارے یہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم فکری طور پر اتنے تباہ ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بنیادی فرق نہیں سمجھ رہے کہ فطرت ہمیں نر اور مادہ پیدا کرتی ہے. خواتین اور آدمی یا مرد یہ ہمیں معاشرہ بناتا ہے. یہ فرق سمجھیے. ہمارے معاشرے میں خاص طور پر، ویسے بھی دیگر بھی جو تباہ حال غریب اور جو ذہنی طور پر غریب کی بات کر رہا ہوں، وہ جو معاشرے وہاں پر یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ وہاں خواتین کی بطور خواتین عزت نہیں ہے، خواتین کی بطور کردار عزت ہے. بہن کی عزت ہے، ماں کی عزت ہے، کیونکہ ماں انسان ہے، بہن انسان ہے، بیٹی انسان ہے، خاتون انسان نہیں ہے. یہ بڑا واضح فرق ہے. گالیاں بھی بہن کو دی جاتی ہیں، ماں کو دی جاتی ہیں، یعنی کردار کو گالی ہوتی ہے. وہ کردار ہے، وہ کردار دکھ کا باعث ہوتا ہے. بطور خاتون آپ نہ اس معاشرے کے لیے انسان ہیں، نہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، نہ آپ محسوس کرتی ہیں، آپ ایک کموڈٹی ہیں. یہ رویہ ایک منظم طریقے سے پیدا کیا گیا اور اس رویے کو منظم طریقے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ابھی آپ نے وہ آپ نے جملہ بولا ہے کہ جو لکھنے کے قابل ہے، یعنی یہ کہ واقعی تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے، ریکارڈ میں لانے کی. آپ نے کہا کہ پیدا تو میل اور فیمیل ہوتے ہیں نا، نر اور مادہ پیدا ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ تہذیب بناتی ہے، آپ کی معاشرت بناتی ہے. آپ کا جہاں پر آپ پیدا ہوئے وہاں کی تہذیب، وہاں کی معاشرت آپ کو انسان بنائے گی، ورنہ تو آپ صرف میل فیمیل ہیں. صحیح کہا آپ نے، کتنی زبردست آپ نے بات کی. مجھے بتائیے یہ جو بات کہی گئی یا یہ جو بات بلیو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر یقین کیا جاتا ہے پاکستان کے 80-90% لوگوں کی جانب سے کہ پاکستان میں خاتون کی، عورت کی جو عزت ہے وہ دوسرے معاشروں میں، دوسری سوسائٹیز میں، مثلا جو ٹارگٹ ہے یہاں پر مغربی سوسائٹیز کو کیا جاتا ہے کہ وہاں پر تو دیکھیے لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں پر تو ہم بہت عزت دیتے ہیں. یہ ان کو کیسے بتایا جائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ ایکسپوجر ہے آپ کا پوری دنیا میں. ایسا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب کسی بچے کو ابتدا میں مکمل طور پر حقائق کے برخلاف چیزیں بتائی جائیں، یقین کیجئے پاکستان سے جب کئی دفعہ جو پہلی دفعہ یورپ آتے ہیں وہ یہ آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کہاں ہیں جو ہاتھ پکڑ کے چل پڑتی ہیں ساتھ، وہ خواتین کہاں ہیں یہاں. تو ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی خراب ہے نا. ہمارے یہاں کانسیپٹ دیکھیں نا، آپ کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارا فیملی سسٹم بہت کمال کا ہے. یورپ میں تو بچے پیدا کر کے پھینک دیتے ہیں، بچے کو پالنا پڑتا ہے. یہاں پر ایجادات ہو رہی ہیں، یہاں پر مریخ پہ کمند ڈالی جا رہی ہے. آپ کے بچے اوریا مقبول جان اور خادم رضوی اور یہ بن رہے ہیں، تو کہاں پل رہے ہیں بچے؟ آپ نے پچھلے 50 سال میں 40 سال میں کون سا سائنسدان پیدا کیا ہے جو بنایا ہو؟ آپ نے خود بنایا ہو. یہ عبدالسلام اور قدیر خان اور سارے تو یہ وہ پیچھے جو گورے نے سٹرکچر دیا تو اس سے پیدا ہوئے. آپ نے کیا کیا؟ 60s میں آپ نے راکٹ فائر کیا، اس کے بعد راکٹ بھی فائر نہیں کر پائے آپ، اس کا صرف سیٹلائٹ ہی ہے آپ کے پاس. تو مسئلہ یہ کہ آپ تو ہر شعبے میں انحطاط میں جا رہے ہیں.